کیا آپ جانتے ہیں دعا کی قبولیت کے خاص اوقات کیا ہیں؟ آج ہم بتائیں گے کہ ہماری دعائیں کس کس موقع پر ضرور قبول کی جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ میں شیطان کا کیا حال بتایا ہے؟ جنگ بدر کے موقع پر ایسی کیا بات نظر آئی کہ شیطان کو ذلیل و خوار، حقیر اور جلن کے بارے میں غصے میں بھرا ہوا دیکھا گیا؟ آئیے اس کا جواب جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے رات کے آخری پہر اور فرض نمازوں کے بعد والی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ دوسرا، رات میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے جس میں ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4، حج کے موقع پر عرفات کی دعا کی بھی بہت اہمیت ہے۔ نمبر 5، مکہ مکرمہ میں بہت سے موقعوں پر بھی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اذان کے وقت، جہاد کے وقت اور بارش کے وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کی دعائیں بھی اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ آئیے اب انہیں تفصیل سے جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی رات میں اور فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں ہوں وہ سب دعاؤں سے بڑھ کر لائق قبول ہیں۔ جن لوگوں کو نماز تہجد پڑھنے کی عادت ہے ان کو روزانہ یہ وقت نصیب ہوتا ہے۔ یہ دعا کا بہت اچھا وقت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو بھی کوئی مسلمان شخص اس میں اللہ سے دنیا اور آخرت کی کسی خیر کا سوال کرے گا، اللہ اسے ضرور عنایت فرما دے گا، اور یہ گھڑی ہر رات ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر پاک حالت میں یعنی باوضو پہنچا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ اسے نیند نے پکڑ لیا، تو رات میں کسی بھی وقت جب کروٹ بدلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کسی چیز کا سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ خیر اس کو عطا فرما دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو کوئی مسلمان بندہ اس میں کسی خیر کا سوال کرے گا اللہ اسے ضرور عطا فرما دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور سب سے بہتر اللہ کا ذکر ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے عرفات میں کیا ہے۔ وہ یہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حج کا سب سے بڑا رکن میدان عرفات میں قیام کرنا ہے۔ یہ میدان بہت بڑا ہے جو مکہ شریف سے 9 میل سے حج کے احرام کے ساتھ جو شخص مرد ہو یا عورت بقرہ عید کی 9 تاریخ کو زوال سے لے کر آنے والی رات کے ختم ہونے تک یعنی صبح صادق تک ذرا دیر کو بھی عرفات سے گزر جائے یا ٹھہر جائے اس کا حج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ٹھہرنا بقرہ عید کی 9 تاریخ کو ہوتا ہے اس لیے اس تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ عرفات میں لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا تو آج کے دن اور اس جگہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگ رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی دنیا یعنی قریب والے آسمان پر خاص تجلی ہوتی ہے اور اللہ عرفات میں حاضر ہونے والے بندوں کو فرشتوں کے سامنے پیش فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کی طرف، میرے پاس بال بکھرے ہوئے، غبار میں بھرے ہوئے، تلبیہ پکارتے ہوئے دور والے کشادہ راستے میں آئے ہیں۔ میں تم کو گواہ
کہ اے اللہ، ان میں آپ کا فلاں بندہ اور فلاں بندی ایسے ہیں کہ ان کو بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب سمجھا جاتا ہے۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کو بخش دیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں دوزخ سے آزاد ہونے والوں کی تعداد یوم عرفہ سے آزاد ہونے والوں کی تعداد سے زیادہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دن بھی شیطان اس قدر ذلیل و خوار اور حقیر اور جلن کے بارے میں غصے میں بھرا ہوا نہیں دیکھا گیا جتنا یوم عرفہ میں اس حال میں دیکھا گیا، اور یہ اس وجہ سے کہ اس نے اس روز اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہوئی دیکھی اور بڑے بڑے گناہ جو اللہ پاک نے معاف فرما دیے اس کا پتہ چلا۔ البتہ صرف ایک دن ایسا گزرا ہے کہ اس دن یوم عرفہ سے بھی بڑھ کر ذلیل و حقیر اور جلن سے غصے میں بھرا ہوا دیکھا گیا۔ یہ جنگ بدر کا دن تھا۔ عرض کیا گیا کہ بدر کے دن کو کیا بات نظر آئی؟ فرمایا اس نے یہ دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو مشرکین مکہ سے جنگ کرنے کے لیے ترتیب دے رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 15 موقعوں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلے طواف کرتے ہوئے، نمبر 2 ملتزم پر چمٹ کر، نمبر 3 میزاب کے نیچے یعنی کعبہ شریف کی چھت سے پانی بہہ کر نیچے آنے کا جو نالہ ہے اسے میزاب رحمت کہتے ہیں اور یہ حتیم میں گرتا ہے، اس کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4 کعبہ شریف کے اندر، نمبر 5 زمزم کے کنویں کے قریب، نمبر 6 صفا پر، نمبر 7 مروہ پر، نمبر 8 صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے، نمبر 9 مقام ابراہیم کے پیچھے، نمبر 10 عرفات میں، نمبر 11 مزدلفہ میں، نمبر 12 منی میں، نمبر 13 14 اور 15 تینوں جمرات کے قریب۔ مکہ مکرمہ میں قبولیت دعا کے موقع کی تعداد 15 میں منحصر نہیں ہے۔ رکن یمانی پر اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نیز دارالارقم اور غار ثور اور غار حرا کو بھی دعا کے مقامات میں شمار کیا گیا ہے۔ روضہ اقدس پر جب سلام عرض کرنے کے لیے حاضری دیں تو قبلہ رخ ہو کر اللہ پاک سے دعا کریں۔ اس موقع پر دعا قبول ہونے کے بارے میں بہت سی روایات ملی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں کی جاتی، یعنی ضرور قبول ہوتی ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان کو رد کر دیا جائے۔ نمبر 1 اذان کے وقت کی دعا، نمبر 2 جہاد کے موقع پر جنگ کرتے وقت، اور بارش کے وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبکہ ماہ رمضان آ چکا تھا کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تم کو غنی فرما دے گا، بس رحمت نازل فرمائے گا اور گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اس ماہ میں دعا قبول فرما لے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمدہ اعمال کو دیکھتا ہے اور تم کو فرشتوں کے سامنے پیش فرما کر فخر فرماتا ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جانب سے اچھے اعمال پیش کرو، کیونکہ بدنصیب وہ ہے جو اس ماہ میں اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ خصوصیت کے ساتھ شب قدر میں اور آخری طاق راتوں میں خوب لگن کے ساتھ دعا کیا کرو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو میں کیا جاننا چاہتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ فی امان اللہ۔